حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات السبع والارضین وما فیہن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں آسمان ساتوں زمین کی ہر شے سے زیادہ پیارا کوئی کلام اگر اللہ کے ہاں ہے تو وہ کلام الہی ہے جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ ہر صبح اسے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں مل جائیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہم میں سے سبھی یہ چیز پسند کریں گے، کیونکہ عرب کے ہاں اونٹوں کے مال کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ تو سب نے جب یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی میرا امتی قرآن کی 3 آیات پڑھ لے یا کسی کو سکھا دے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے اس کے لیے بہتر ہو جائے۔ اصل دولت یہ دولت ہے، یہ دنیا کی جاگیریں جائیدادیں یہیں پر ہی رہ جائے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر شے کے لیے فنا ہے، کوئی گل باقی نہیں رہے گا، کوئی چمنستان باقی نہیں رہے گا، رہ گی تو پھر اللہ کی ذات رہے گی یا اس کی صفت کلام قرآن پاک باقی رہے گی۔ اگر تم مال کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو تو یہ بھی فنا ہونے والا، اگر سرداری کے ذریعے بڑا سمجھنا چاہتے ہو تو یہ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ بادشاہیاں ختم ہو گئی ہیں، جاگیریں ٹوٹ گئی ہیں، سب کے سب ختم اور فنا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑائی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا اکٹھی کرو، بڑائی یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت پانے والا ہے۔ اور عزت تمہیں کیسے ملے گی؟ فرمایا قرآن جو عزت والا ہے تم اس کو گلے لگا لو تمہیں عزتیں مل جائیں گی، قرآن جو عظمت والا ہے تم اسے گلے لگا لو تمہیں بھی کوئی تعظیم مل جائے گی، قرآن جو قدر والا ہے تم اسے گلے لگا لو تمہاری بھی کوئی قدر بن جائے گی، قرآن جو قیمتی ہے تم اسے گلے لگا لو تمہاری بھی کوئی قیمت بن جائے گی، اور قرآن کی شان ہے تم اسے گلے لگا لو تمہاری بھی شان بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن یہ کلام خدا ہے جو اللہ کو ساری چیزوں سے زیادہ پیارا ہے، اور جو اس کو گلے لگاتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شفیع لِصَحَابِهِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قرآن تم پڑھو، قرآن پڑھتے رہو گے تو قرآن قیامت کے روز اس شان سے آئے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہوا ہے اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روزے بھی سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا، اور اس وقت تک ان کی سفارش جاری رہے گی جب تک کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا جائے۔ اس کا تو ایک ایک حرف بہت قیمتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے تم میں سے قرآن کے کسی ایک حرف کو پڑھا فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْ، ہر ایک قرآن کے حرف کے بدلے اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ وَمَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے جس پر 10 نیکیاں الگ ملیں گی، لام الگ حرف ہے جس پر 10 نیکیاں الگ ملیں گی، میم الگ حرف ہے اس پر بھی 10 نیکیاں الگ ملیں گی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مہارت سے قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا مع الصبرۃ الکرام البررہ، ان کو ساتھ اور سنگت ملے گا، کن کا؟ فرمایا وہ اللہ کے عزت والے فرشتے جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، اللہ ان کا ساتھ انہیں عطا فرمائے۔ لیکن والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے مہارت نہیں ہے اسے، بہت اعلیٰ درجے کا قاری نہیں ہے، قرآن ضرور پڑھتا ہے، زیارت ضرور اس کی کرتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے کبھی اٹک بھی جاتا ہے، پھر پلٹ کر پڑھتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر پلٹ کر پڑھتا ہے، فرمایا لہو اجران، اس میرے امتی کے لیے تو 2 اجر ہوگا، اس کے لیے 2 اجر ہوگا، ایک قرآن کے پڑھنے کا، دوسرا اس کے اندر محنت کرنے کا، کیونکہ اس کے اوپر گراں گزر رہا ہے تو اس گرانی کو برداشت چونکہ وہ کر رہا ہے، تو فرمایا ایسے میرے امتی کے لیے لہو اجرانی، اس کے لیے ڈبل ثواب، 2 ثواب ہے اس کے لیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی عظمت اور فضیلت کا بیان فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی، جو اس کی شان کے لائق، کلام اس کا ہے، ارشاد بھی اس کا ہے، اپنی شان کے لائق اس نے تلاوت فرمائی۔
جب فرشتوں نے یہ کلام سنا، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت سے ہی سنا، کیسا وہ عظیم منظر ہو۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ، تو انہوں نے عرض کی اقرأ علیک وعلیک انزل، آقا میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پڑھے کوئی اور رب کا کلام سننے والا مصطفیٰ ہوگا۔ وہ پڑھتے رہے قرآن کو، پڑھتے رہے پڑھتا ہے، سورہ نساء تک جا پہنچے، وہاں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں تک جب آئے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے موسلا دھار بارش کی طرح، اور فرمایا بس اتنا کافی ہے، اب بس کرو اب بس کرو۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بس کرا دی، ورنہ حضور علیہ السلام کی حالت اور آپ کا سننے کا معاملہ شاید کائنات کے اوپر زلزلہ چھا جاتا یا کوئی اور ہی کیفیت نمودار ہو جاتی، تو حضور علیہ السلام نے انہیں بس کروا دیا۔ آپ نے پڑھا ہے، صحابہ نے سنا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، امام الانبیاء نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ہر رمضان پاک میں آتے تھے، قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اس سال حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا 2 دفعہ دور کیا۔ تو قرآن پاک پڑھنا بھی سنت ہے، سننا بھی سنت ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ امتی زمین پر پڑھے نبی جنت میں سن لے، پڑھے کوئی امتی ہائے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ لکھتے ایک واقعہ کہ ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے، حافظ عبداللہ شاہ صاحب۔ ان کا یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے بڑی محبت سے، اور قرآن ایسی جگہ پر جا کر پڑھنا پسند کرتے تھے کہیں کوئی دوسرا نظر نہ آئے، ان کا اپنا معاملہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جب قرآن پڑھتے تھے تو بڑی بلند آواز سے پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تو بہت ایسا آواز میں پڑھتے تھے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے، ہر گلیرا رنگ و بو ہے دیگر۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر تم اونچی آواز میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میں سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں۔ ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ ایسا کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو میرے دلوں کے راز میں جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حافظ عبداللہ شاہ کے بارے میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کے اندر بہت مشہور اور بڑے ماہر اور بڑے کمال کے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، اور قرآن وہ جنگل میں جا کر پڑھا کرتے تھے، وہاں مسجد تھی۔ تو یہ ہوا ایک دن وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی عادت مبارک یہ تھی کہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتے تھے، چاہے جتنا مرضی آس پاس میں کوئی شور و غل ہوتا، کوئی مرضی آتا جاتا رہتا، لیکن وہ آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولتے تھے جب تک پورا قرآن نہیں پڑھ لیا کرتے۔ وہ ایک دفعہ اسی طرح قرآن کا دور کر رہے تھے، آنکھیں بند تھی، قرآن کی تلاوت جاری تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ایک ساتھی قرآن لے کر بیٹھے ان کا قرآن سن رہے تھے، اچانک عربی وضاحت کی 4 ہستیاں نمودار ہوئی جنہوں نے عربی لباس پہنے ہوئے تھے، چہرے ان کے کشادہ اور روشن تھے، لباس ان کا بڑا خوبصورت تھا، ان کی لباس پر سے سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا، خوشبوئیں جنگلوں میں پھیل گئی ان کے آنے سے۔ تو وہ حیران رہ کر کھڑے ہو گئے، لیکن حافظ عبداللہ شاہ صاحب اسی طرح آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے، وہ نہ اٹھے نہ آنکھیں کھولی۔ وہ 4 ہستیاں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو اوپر سے ایک اور عربی وضاحت کی شخصیت آئی، گھوڑے پر سوار تھے، ہاتھ میں ان کے تلوار تھی، گھوڑا دوڑاتے اسی جنگل میں آئے اور آ کر کے انہیں حافظ صاحبان سے پوچھنے لگے کہ یہاں 4 ہستیاں تو نہیں آپ نے دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھی، یہاں آئے تھے، چند گھڑیاں ٹھہرے رہے، تلاوت قرآن سنی اور چلے گئے۔ نے پوچھا وہ کون تھے اور تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام علی ہے، جو آئے تھے مصطفیٰ اپنے یاروں سمیت یہاں آئے تھے۔ کل کچہری مصطفیٰ میں حافظ عبداللہ شاہ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کل ہم نے فلان جنگل میں جانا ہے، اپنے غلام کی زبان سے قرآن کو سننا ہے، وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔